اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل القریة التي كنا فيها والعیر التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم، آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کی 82 سے لے کر کے 86 نمبر تک آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جب بنیامین کو حاصل کرنے سے مایوس ہو گئے اور یہ دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے، تو تمام کے تمام 10 بھائی ایک جگہ بیٹھے اور ان 10 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک بڑا بھائی جو ہوشیار اور دانا تھا وہ کہنے لگا کہ تم سب بھائی چلے جاؤ، یعنی 9 کے 9 بھائی سب کنعان چلے جاؤ اور جا کر کے والد صاحب سے تم لوگ یہاں کی پوری کیفیات اور پورے حالات سے والد صاحب کو واقف کراؤ، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے وقت بھی ہم لوگوں نے عہد و پیمان کر کے یوسف علیہ السلام کو ضائع کر دیا تھا۔ پھر بنیامین بھی ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئے، تو اب میں کس منہ سے والد صاحب کے پاس جاؤں؟ تم لوگ پورے کے پورے بھائی چلے جاؤ، یا تو والد صاحب مجھ کو بلانا ہے یا تو میں یہیں رہوں گا، یہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ تمام کے تمام 9 بھائی کنعان گئے اپنے والد صاحب کے پاس اور جا کر کے کہا کہ اے میرے ابا حضور، آپ کے بیٹے نے چوری کی جس کی بنیاد پر ان کو مصر کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، اور اگر آپ کو یقین میری باتوں کا نہیں آتا ہے تو پہلی جو آیت پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے 82 نمبر کی آیت، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بیٹوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم لوگوں کی باتوں کا یقین نہیں آتا ہے تو میرے ساتھ جو قافلہ گیا تھا مصر غلہ لانے، آپ ان سے بلا کر یہ پوچھ لیجئے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی یا نہیں کی، بادشاہ کے پیمانے کو، بادشاہ کے پیالے کو غائب کیا یا نہیں کیا، آپ ان سے پوچھ لیجئے اور حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، اور ہم لوگ اس میں بالکل سچے ہیں۔ اور حقیقت حال یہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ان لوگوں نے غلط بیانی کی تھی، لیکن بنیامین کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ کہا بالکل سچ بات تھی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے زخم کھا چکے تھے، یوسف علیہ السلام کے موقع پر بیٹوں کا جھوٹ ظاہر ہو چکا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی بیٹوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا، اور کیا فرمایا کہ میں تم لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا
اور تم لوگوں نے اپنے دل سے اس بات کو گڑ لیا ہے، یعنی میرے بیٹے بنیامین کو تم لوگوں نے ضائع کر دیا، تم لوگوں نے ان کو غائب کر دیا حسد کی وجہ سے، اور تمہارے دلوں نے اس بات کو گڑ لیا ہے، اس بات کو میں تم لوگوں کی باتوں میں یقین نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے غم کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے اب میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، فصبر جمیل، اب میں صبر کروں گا اس بات پر کہ میرے دونوں بیٹے غائب ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو بھی تم لوگوں نے غائب کر دیا اور بنیامین کو بھی تم لوگوں نے غائب کر دیا، اب میں صبر جمیل کروں گا، یعنی اچھا صبر کروں گا۔ دیکھیں یہاں پر ایک تھوڑی سی بات بتا دینی ضروری ہے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں خلاف طبیعت جو واقعات اور حالات آدمی کو پیش آئے اس کے اوپر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ خلاف طبیعت جو واقعات پیش آئے اس کے اوپر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر صبر کی اور شکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل مل گیا، سمجھ لو اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ صبر بھی آدمی کو جنت میں لے جانے والا ہے اور شکر بھی آدمی کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ آدمی کو کوئی غم پہنچے تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نعمت ملے اس کے اوپر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ شکر اور صبر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں مجھ کو واقعہ ابھی یاد آیا، ایک بزرگ کی بیوی بہت حسین تھی، اور یہ بزرگ جو تھے بالکل کالے کلوٹے، جتنی بدنمائیاں اور جتنی خرابیاں ایک انسان کے اندر ہو سکتی ہیں اس کے اندر اتنی خرابیاں تھیں، موٹے موٹے ہونٹ، کالا رنگ، بالکل حبشی النسل، اس کو آدمی دیکھے تو آدمی کو دیکھ کر کے نفرت ہو جائے، اتنا بدصورت آدمی تھا۔ اور اس کے مقابلے میں اس کی جو بیوی تھی نہایت ہی حسین، خوبرو، حسین جمیل، ماہ پارا چاند کا ٹکڑا جس کو کہتے آپ اپنی زبان میں۔ تو ایک مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے یہ بزرگ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے کہنے لگے کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ بیوی کہنے لگا ارے یہ اچانک یہ کیا بات ہو گئی؟ کھانا کھاتے کھاتے یہ آپ کو کون سی بات یاد آ گئی کہ میں بھی جنتی ہوں تم بھی جنتی ہو؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسی خوبرو اور حسین اور جمیل بیوی مجھ کو عطا کی، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرما بردار، نیک سیرت، نیک صورت، چاند کا ٹکڑا، ماہ پارا، اتنی حسین خوبصورت بیوی اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تم کو مجھ جیسا بدصورت شوہر، کالا کلوٹا، موٹے موٹے ہونٹ، اور جو جتنی خرابیاں انسان کے اندر ہو سکتی ہیں وہ تمام خرابیاں میرے اندر ہے، اور میرے جیسا بدصورت بدنما شوہر تم کو ملا، اس کے اوپر تم صبر کرتی ہو۔ تو صبر کے اوپر، شکر کے اوپر، دونوں کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا گیا۔ تو میں تو تم جیسی خوبصورت بیوی پا کر کے شکر ادا کرتا ہوں، اور تم مجھ جیسا بدصورت شوہر پا کر صبر کرتی ہو، تو دونوں جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔ تو ہم لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے،